بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ گفتگو ہو رہی تھی عقائد کے خلاف جو شبہات ذکر کیے جاتے ہیں ان کے حوالے سے، ان کے ازالے کے لیے۔ تو اس درس میں جو ہم نے چند شبہات ذکر کرنے ہیں ان میں سے ایک شبہ یہ ہے کہ ایمان اور مذہب جو ہے وہ دہشت گردی کی طرف لاتا ہے، خودکش بمبار بناتا ہے، لوگوں کو ذبح کرنے پہ آمادہ کرتا ہے، خوف و ہراس پھیلانے کا موجب بنتا ہے۔ تو اس لیے دین سے دور رہنا چاہیے ورنہ دنیا کا امن خراب ہو سکتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حقیقتاً دہشت گردی دین کی وجہ سے نہیں ہے، دین کے مخالفین نے دہشت گردی کو خلق کیا ہے، پیدا کیا ہے دین کو بدنام کرنے کے لیے۔ اس کی اگر حقیقت دیکھیں تو پہلے دین دشمنی پائی جاتی تھی کچھ طاقتوں میں، انہوں نے دین کو لوگوں کے ذہنوں سے دور کرنے کے لیے، بدنام کرنے کے لیے دہشت گردی کو پروموٹ کیا۔ یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دہشت گردی کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ دہشت گردی کیوں کرتا ہے آدمی؟ دہشت گردی جب انسان تعصب کا شکار ہو جاتا ہے، جب تنگ نظر ہو جاتا ہے، جب اس حالت پہ ہوتا ہے کہ وہ کسی مخالف کو، اپنے نظریے کے مخالف کو برداشت نہیں کر سکتا ہے، اس وقت وہ دہشت گردی پہ آتا ہے۔ اور یہ کبھی تو مذہب کی وجہ سے یہ تعصب ہوتا ہے، کبھی قوم کی وجہ سے ہوتا ہے، کبھی اپنے علاقائی تعصب کی وجہ سے ہوتا ہے، کبھی لسانی تعصب کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جبکہ دین اس طرح کا تعصب نہیں سکھاتا ہے۔ بالخصوص میں اسلام کی بات کروں تو اسلام میں بہت زیادہ وسعت ہے۔ اسلام دوسرے مذاہب کے ساتھ بیٹھنے کی تعلیم دیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ائمہ ہدی علیہ السلام نے دہشت گردی نہیں سکھائی ہے، دہشت گردی کے خلاف تھے۔ جہاں بھی حتیٰ کفار نے اگر مصالحت کی ہے تو ان سے مصالحت کی ہے۔ اہل کتاب سے تو کتنا عرصہ مصالحت کے ساتھ رہے، ہمیشہ انہوں نے غداری کی ہے، تب جو ہے وہ جنگ کی شکل بنی ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ دہشت گردی تعصب اور تنگ نظری سے آتی ہے، وہ کسی بنیاد پہ بھی ہو، دین کی بنیاد پہ ہو یا وہ قومی اور لسانی بنیاد پہ ہو۔ اور تیسری بات یہ کہ دین نہیں سکھاتا، کم از کم اسلام یہ نہیں سکھاتا اس طرح کی تنگ نظری۔ سیرت رسول گواہ ہے کہ وہ مخالف مذہب والوں کے ساتھ بھی مصالحت کرتے تھے، ان کے ساتھ بھی اٹھا بیٹھا کرتے تھے۔ کوئی واقعہ نہیں ملے گا جس میں یہ دہشت گردی اللہ کے رسول نے کروائی ہو یا قرآن نے اس کا حکم دیا ہو یا ائمہ علیہ السلام نے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اگر صرف اسلام یا مذہب دین میں دہشت گردی ہے تو پھر آج تک دوسرے قوموں میں یہ واقعات کیوں ہو رہے ہیں؟ کیوں ایک پاکستانی نژاد کینیڈا میں رہنے والوں کی ایک پوری فیملی پر گاڑی چڑھا دی گئی ہے؟ یہ دہشت گردی نہیں ہے؟ یہ اسلام فوبیا کیا ہے؟ کتنی لپیٹ میں آ چکا ہے یورپ اس ٹائم اسلام فوبیا کی۔ یعنی خاتون، ایک مسلمان خاتون، باحجاب خاتون باہر کہیں روڈ پہ کھڑے ہوئے اس کو خوف ہوتا ہے کہ کوئی آئے اور میرا دوپٹہ میں یا مکنہ چھین کر چلا جائے۔ یہ تنگ نظری، یہ تعصب، یہ دہشت گردی ہے۔ تو جبکہ وہ لوگ عیاش قسم کے لوگ ہیں، دوسری جہت سے دیکھا جائے کسی دین کے پابند نہیں ہیں، شراب نوشی ہو، فحاشی ہو، کسی چیز سے ان کو کوئی مسئلہ نہیں۔ ان کو مسئلہ ہے تو پردے سے ہے، ان کو مسئلہ ہے تو عزت اور شرف سے ہے، ان کو مسئلہ ہے تو اللہ کی عبادت کرنے والوں سے، ورنہ وہ جانتے ہیں کہ جو مسلمان ان کے ہاں رہتے ہیں وہ مسلمان دہشت گرد نہیں ہے۔ چوتھا جواب یہ ہے کہ اگر کسی نے اسلام کے نام پر دہشت گردی کی ہے اور واقعاً اس سے کرائی نہیں گئی، ورنہ ہمارا تو جو معلومات ہے
وہ یہ ہے کہ دشمن اسلام و دین نے کروائی ہے پیسے دے کر، اگر کہیں پر کوئی ہوئی بھی ہے تو وہ غلط تصور کی بنیاد پہ ہوئی ہے، قاعدہ ہو یا القاعدہ ہو یا داعش ہو، یا یہ دین کی ترجمانی نہیں کرتے ہیں، انہوں نے دین کو سمجھا ہی نہیں تھا، یہ ناقص معلومات رکھتے تھے دین کے حوالے سے، چند آیات کو لیا دوسری آیات کو چھوڑ دیا، چند حدیثوں کو لیا دوسری حدیثوں کو چھوڑ دیا، تو یہ دین اسلام کے ترجمان نہیں ہے، ان میں اتنے پڑھے لکھے لوگ بھی نہیں ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ یہ انتہائی ناانصافی ہے کہ کوئی کہے کہ جو حقیقی دین اسلام ہے وہ دہشت گردی سکھاتا ہے، ایسا نہیں ہے، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اس کے بعد جو شبہ ذکر کرنا ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے ایسے مذاہب ہیں جو سب خدا کی طرف دعوت دے رہے ہیں، سب کہتے ہیں کہ اللہ کو راضی کرنا ہے اور اللہ کی بات ماننی ہے، اور تو کس کی طرف انسان جائے، کس خدا کو مانے؟ بتوں کی پوجا کرنے والے کہتے ہیں وہ خدا ہے، سورج چاند ستاروں کی پوجا کرنے والے کہتے ہیں وہ خدا ہے، مسلمانوں کا خدا ہے، اہل کتاب کا، کس خدا کو مانے؟ یہ بڑا سادہ سا سوال ہے، یعنی اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ آپ کسی خدا کو پھر نہ مانیں۔ اعتراض کرنے والے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم پھر لازمی نہیں ہے کسی کو مانیں، حالانکہ یہی بات کہنا کہ ہر کسی نے کوئی خدا بنایا ہوا ہے، یہ دلیل ہے کہ خدائی فطرت میں ہے، خدا کا ماننا انسان کی فطرت میں ہے، آگے وہ جا کر اختلاف کرتا ہے کہ وہ کون ہے وہ خدا، لیکن اصل خدا کا ہونا جب پوری انسانیت نے خدا بنائے ہوئے ہیں تو مطلب ہے کہ یہ ایک حقیقت ہے جو انسان کی فطرت میں ہے۔ ہاں اب دیکھنا ہوگا، اپنے عقل کو استعمال کرنا ہوگا، رہنمائی لینی ہوگی کہ خالق کیسا ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے جو عقل سلیم رکھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ خدا نظر آ جاتا ہے، اگر وہ خدا جسم رکھتا ہے، اگر وہ خدا کسی کا محتاج ہے تو خدا نہیں ہے، جو کسی کا محتاج ہے وہ خدا نہیں، جو جسم رکھتا ہے وہ خدا نہیں، جس کی حالتیں تبدیل ہوتی ہیں، محل حوادث ہے، وہ خدا نہیں ہے، وہ خود محتاج ہے، اس کو کسی اور نے مدد کی ہے اس کی اور اس کو بنایا ہے، تو لہٰذا عقل اس نتیجے پہ پہنچے گی کہ خدا وہ ہے جو بے نیاز ہے، جس کا جسم نہیں ہے، جس کے مختلف حالات نہیں ہیں۔ پھر عقل کے ساتھ ساتھ انبیاء سے مدد لے، ان کی تعلیمات سے مدد لے، جنہوں نے معجزے دکھائے، جنہوں نے ثابت کر دکھایا کہ ہم نبی ہیں، ان انبیاء کی تعلیمات سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں ان کی تعلیمات سے، ان کا جو معجزہ ہے قرآن مجید ان سے رہنمائی لے، ابھی تک وہ معجزہ ہے کئی ایک جہاد سے، چونکہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے کہ ہم اس موضوع پہ تفصیلی گفتگو کریں، کتنی جہاد سے قرآن ابھی تک معجزہ ہے، اس سے مدد لے اور تعیین کرے، تو اپنی کوشش تو کرنی چاہیے نا۔ ہاں اگر کہیں کوشش کے باوجود بھی انسان کسی بات میں حقیقت تک نہیں پہنچا ہے تو وہ اس کا عذر مقبول ہے پھر، لیکن اس کو یہ بہانہ نہیں بنانا چاہیے کہ بس ہر کوئی خدا اپنے خدا کی طرف بلاتا ہے لہٰذا میں کسی کی طرف نہ جاؤں۔ ایک اعتراض جو دین پر کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ دین جو ہے وہ کوئی نئی چیز لے کر کے ہمارے لیے نہیں آیا ہے کہ کوئی ترقی کی راہ ہمیں دکھائے، کوئی چیز اس میں ایسی نہیں ہے جس سے انسان فائدہ اٹھائے اور دنیا میں ترقی کرے۔ اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ یہ اعتراض وہ بندہ کرتا ہے جس کی نگاہ میں صرف دنیا ہے اور دنیا کی ترقی ہے اور کوئی اور عالم نہیں ہے، جبکہ خود دین جو مفہوم لے کر کے آیا وہ یہ ہے کہ یہ دنیا تو ہے ہی کچھ نہیں، یہ تو چند دنوں کا انسان اس میں مہمان ہے، اگرچہ حرج نہیں ہے اس میں بھی اچھی زندگی گزارے، لیکن اصل زندگی اخروی ہے۔ دین آپ کے اخلاق کو درست کرنے کے لیے آیا ہے، دین آپ کی تہذیب نفس کے لیے آیا ہے، تزکیہ نفس کے لیے آیا ہے، دین آپ کو ایک اچھا انسان بنانے کے لیے ایسے اصول لے کر کے آیا ہے، ضوابط لے کر کے آیا ہے، ایسا قانون لے کر کے آیا ہے کہ وہ جس فیلڈ میں آپ ہوں وہ اس فیلڈ میں آپ کو رہنمائی دے اور آپ کو ایک اچھا انسان بنائے۔ تو دین نہ آپ کو سائنس سکھانے کے لیے آیا ہے، نہ اقتصادی جزیات تفصیلی طور پر آپ کو سکھانے کے لیے آیا ہے، بلکہ عام قوانین ہیں جو انسان کی
تہذیب نفس اور تزکیہ نفس کا اور اس کے اچھے اخلاق سکھانے کا اور اس کو حقیقی معرفت بتانے کے لیے دین آیا ہے۔ تو ہر شعبے زندگی میں، اقتصاد ہو، سیاست ہو، قانون، جتنے شعبے ہیں ان میں عام جرنل قانون دیتا ہے، اس کے مطابق انسان چلے تو اس کی دنیا بھی اچھی ہوتی ہے اور اس کی آخرت بھی اچھی ہوگی۔ تو پہلے سمجھا جائے کہ دین جو ہے وہ کیا ہے، پھر اعتراض انسان نہیں کرتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو اعتراض کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی ضرورت جو ہے، سب سے بڑی ضرورت اقتصاد ہے، سیاست ہے، اس کی خارجہ پالیسیاں ہیں، قانون ہے۔ اس میں جب دین نہیں رہنمائی کرتا تو پھر دین ہماری زندگی سے خارج ہو گیا، یعنی پھر پرسنل لائف میں رہ جائے گا، پھر اس کو اجتماعی زندگی میں لانے کا فائدہ نہیں ہے جب اتنے بڑے بڑے جو انسان کے مسائل ہیں اس میں رہنمائی نہیں کیے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، ایسی بات بھی نہیں ہے کہ اتنے مہم ترین فیلڈ ہیں اور ان میں کسی قسم کی دین رہنمائی نہ کرے۔ نہیں، میں نے جیسے کہ عرض کیا ہے کہ دین نے عام ایسے قوانین دیے ہیں جو ہر فیلڈ میں کام دیتے ہیں۔ مثلا اب اقتصاد کو لیں تو دین نے اقتصاد میں کچھ ضوابط دیے ہیں، ان کی پابندی کریں، باقی آپ جس طرح کام کرتے رہیں۔ سود کو حرام قرار دیا ہے، مثال چاہے وہ بیع و شراء میں سود ہو یا قرض میں سود ہو۔ اسی طرح مثلا اس نے دین نے جو ہے وہ ذخیرہ اندوزی، جو گندم وغیرہ جو غذا کی چیزیں ہیں ان میں ذخیرہ اندوزی کرنا جبکہ لوگ محتاج ہوں، اس کو حرام قرار دیا ہے۔ تو اسی طرح اور بھی کتنے ایسے اقتصادی قوانین ہیں جو عام قواعد اور ضوابط ہیں جو دین لے کر کے آیا ہے، ان کی پابندی کی جائے اور باقی زمانے کے مطابق قوانین بنائے جائیں۔ جزیات میں دین نہیں جانا چاہتا تھا، چونکہ قیامت تک کے لیے دین اسلام نے رہنا ہے، کسی ایک زمانے کے لیے نہیں ہے۔ اسی وجہ سے زیادہ فوکس عام ضوابط اور قوانین عامہ پر جو ہے اسلام نے کیا ہے۔ جہاں تک قانون کی بات ہے تو قانون میں تو بہت زیادہ دخل دیا ہے اسلام نے۔ قرآن پوری قانون کی کتاب ہے، حدیث بہت سارا قانون ہے۔ تو اکثر جو آپ کو پیش آئیں گے جزیات کے علاوہ، جزیات کا بھی ان کلیات سے استنباط کیا جا سکتا ہے۔ تو آپ کو قانون بنانے کے لیے قرآن جیسی کتاب دی ہے، حدیث ہے، ان سے قانون بنائیں، لیکن مشکل یہ ہے کہ ان کی طرف کوئی آتا نہیں ہے۔ مسلمان ہو کر بھی یعنی برٹش سے ہم قانون لیتے ہیں اپنا۔ سیاست میں کہتے ہیں دخل نہیں دیا، کیسے نہیں دیا ہے سیاست میں؟ سیاست میں کیا چیزیں ہیں؟ ایک مصدر تشریع جس کو کہتے ہیں کہ قانون سازی کون کرے گا، ہمارے ہاں پارلیمنٹ کرتی ہے۔ اسلام نے معین کیا ہے کہ صرف مجتہد کر سکتا ہے قرآن و حدیث سے، وہ قانون سازی کرے۔ تطبیق کون دے؟ امام ہے، نبی ہے، فقیہ ہے، کوئی نہیں تو جس کو لوگ معین کر دے وہ کرے، عادل ہو، سکہ ہو۔ فیصلے کون کرے؟ وہ بھی بتا دیا کہ جو قاضی مجتہد ہے وہ فیصلے دے۔ تو کیا چیز چھوڑی ہے؟ خارجہ پالیسی میں بھی سیرت رسول سامنے ہے، سیرت ائمہ سامنے ہے، یہ دوسرے قوموں اور قبیلوں یا ملکوں سے کیسے نمٹنا ہے۔ امیر المومنین کا وہ خط جو مالک اشتر کی طرف ہے، کتنے اس میں قوانین بتائے ہیں، لیکن اس کی کوشش ہی نہیں کی گئی کہ ہم قرآن و حدیث سے لیں۔ سائڈ پہ بیٹھ کر یہ باتیں کی جاتی ہیں کہ قرآن اور حدیث میں کیا ملتا ہے ہمیں۔ اسی طرح مال کی تقسیم کے بھی بتایا ہے کہ مال جو ہے وہ 3 قسموں پر ہے۔ فرد کی ملکیت بھی ہو سکتا ہے، حکومت کی بھی کچھ ملکیت ہوتا ہے، اور ایک اجتماعی تمام مسلمانوں کی ملکیت ہوتا ہے۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں، تفصیلی کتابیں لکھی گئی ہیں اسلامی قانون پر، اسلامی اقتصاد پر، اسلامی سیاست پر، لیکن ضرورت ہے کہ ان کو پڑھایا جائے تاکہ یہ اعتراض ختم ہو کہ دین اسلام نے ہمیں کوئی رہنمائی نہیں دی ہے۔ اس کے بعد جو ہمارے دین کے خلاف یعنی شبہات قائم کیے جاتے ہیں، حالانکہ یہ دین کے خلاف تھے یہ شبہات، اگر کسی کے ذہن میں اٹک بھی جائے تو ان کا توحید سے تعلق نہیں تھا، لیکن وہ کیا ان کو جوڑتے ہیں ان اعتراضات کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ۔
حالانکہ دین پہ اعتراض یا شبہ اور چیز ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر اور ہے۔ لیکن جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ ہر شبہ کو کوشش کی جاتی ہے کہ وہ کسی طرح ٹچ دیا جائے عقیدہ توحید کے ساتھ۔ ایک اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے کہ دین پتھر کے زمانے کے لیے آیا تھا اور آج جہاز کا زمانہ ہے۔ دین اس زمانے میں آیا تھا جب سائنس نہیں تھی، اب سائنسی ترقی بے انتہا تک ہے۔ دین اس زمانے میں آیا تھا جب حکیم لکڑیوں کے آلات سے علاج کرتے تھے، آج لیبارٹریوں کا زمانہ ہے۔ تو اس زمانے میں اترنے والا دین اخلاقیات اور تھیں، ایسے بیک ورڈ اور پسماندہ ترین علاقے اور زمانے میں اتارا گیا دین کیسے آج کے اس ترقی یافتہ زمانے کے لیے جو ہے وہ کار فرما ثابت ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ انسان جتنی بھی ترقی کر جائے اس کی کچھ ضروریات مشترکہ ہیں جو اس دور میں تھیں، وہ ثابت ہیں آج بھی۔ کھانے پینے کی حاجت ہے، جی حاجت ہے۔ ایک دوسرے کے ہیلپ اور مدد کی ضرورت، ہاں وہ بھی ابھی تک ہے۔ مریض بھی ہوتا ہے، صحت بھی ملتی ہے، یہ چیزیں ابھی تک ہیں۔ نفسیاتی مسائل اس کے، ڈپریشن بھی ہو سکتی ہے، جی ہاں پہلے کی طرح وہ بھی ہو سکتی ہے۔ انسان خوش بھی ہوتا ہے، غمگین بھی ہوتا ہے، جی ہاں ہوتا ہے۔ تو یہ تو چیزیں ساری ثابت ہیں، ابھی تک موجود ہیں۔ ہاں کچھ چیزیں تبدیل ہوئی ہیں، پہلے گدھے پہ گھوڑے پہ سفر کرتا تھا، پھر گاڑی آئی، اب جہاز آ گیا۔ علاج کے بھی، علاج کرنے کے ذرائع اور آلات تبدیل ہوئے۔ اسی وجہ سے پھر دین میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دین میں بھی ثابت اور متغیر ہے۔ کچھ چیزیں ثابت ہیں جو ثابت رہیں گی، اور کچھ چیزیں متغیر ہیں جو ہر زمانے کے مطابق تبدیل ہوتی رہیں گی۔ یہ جواب، اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم مزید اگلے درس میں بیان کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔